السلام علیکم۔ آج ہم پنکچویشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از پنکچویشن اینڈ واٹ از دی یوز آف پنکچویشن۔ پنکچویشن دراصل رموز اوقاف کو کہتے ہیں، یعنی کیپٹلائزیشن کا استعمال کیا ہے، کہاں پہ کیپٹل لیٹر لکھنا ہے، کہاں پہ اسمال لیٹرز لکھنے ہیں، کہاں پہ انگلش لکھتے ہوئے کاما لگانا ہے، کہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں پہ کویسچن مارک لگانا ہے، کہاں پہ ایکسکلیمیشن مارک لگانا ہے، کہاں پہ ہائفن لگانی ہے، کہاں پہ ڈیش لگانی ہے، کہاں پہ کوٹیشن مارکس لگانے ہیں یعنی انورٹڈ کاماز لگانے ہیں، کہاں پہ ایپسٹرافی لگانی ہے، کہاں پہ پیرنتھیسس کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی ان تمام باتوں کو لکھتے ہوئے اپنی تحریر میں ملحوظ خاطر رکھنا، ان کا درست استعمال کرنا، یعنی کیپٹل لیٹر کا، فل سٹاپ کا، کامے کا، اسائن آف انٹیروگیشن کا، اسائن آف ایکسکلیمیشن کا، ایپسٹرافی کا، انورٹڈ کاماز کا، کالن، سیمی کالن، ڈیش، ہائفن، پرنتھیسس، ان تمام چیزوں کا درست استعمال وہ پنکچویشن کہلاتا ہے۔ اور بعض کلاسز میں اس کا سوال بھی آتا ہے، ایک ٹیکسٹ دے دیا جاتا ہے، پیراگراف دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پنکچویشن کریں، جہاں ضروری ہو کیپٹل لیٹر لگائیں، جہاں ضروری ہو کاما لگائیں، جہاں ضروری ہو کویسچن مارک لگائیں، ایپسٹرافی لگائیں، انورٹڈ کاماز جہاں ضروری ہو وہ لگائیں۔ اور تو اس طرح ان تمام باتوں کا درست استعمال پنکچویشن کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیپٹل لیٹر کے بارے میں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اے سے لے کے زی تک اے بی سی کے تمام حروف کو لیٹر کہتے ہیں۔ تو جن کو بڑی اے بی سی میں لکھا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں کیپٹل لیٹر، اور کیپٹل لیٹرز کا درست استعمال کیپٹلائزیشن کہلاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پراپر ناؤن ہو، کوئی خاص نام ہو، تو اس میں معرفہ ہو، تو اس کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ سینٹینس شروع کریں تو اس کا پہلا لیٹر بھی ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ انگلش میں 2 لیٹر ایسے ہیں جن کو اگر تنہائی میں لکھا جائے، اکیلے لکھے جائیں، تو ان کو ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آئی، جب پروناؤن کے طور پہ لکھیں گے تو آئی کو ہمیشہ کیپٹل لکھا جائے گا۔ اسی طرح او، جس طرح او بوائز، تو او کو کیپٹل لکھیں گے۔ تو اس کے علاوہ جب بھی فقرہ ختم ہو جائے عام سمپل سینٹینس تو اس میں فل سٹاپ لگائیں گے۔ تو کیپٹل لیٹر کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ جب بھی کوئی پراپر ناؤن لکھا جائے تو اس کا پہلا حرف ہمیشہ بڑی اے بی سی میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، ان کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل لکھنا ہے۔ اسی طرح مہینے کے نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان کا بھی پہلا حرف ہمیشہ بڑی اے بی سی میں لکھنا ہے۔ اسی طرح انگلش، اردو، پنجابی، پرشین، جتنی بھی لینگویجز ہیں ان کے نیمز کا پہلا لیٹر بھی ہمیشہ کیپٹل لکھا جائے گا۔ انگلش جب بھی لکھیں اس کا یہ کیپٹل لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد فل سٹاپ کا آپ کو بتا دیا ہے کہ فقرے کے اینڈ پہ جو ختمہ لگایا جاتا ہے، نقطہ لگایا جاتا ہے، ڈاٹ لگایا جاتا ہے، اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی سینٹینس ختم ہو جائے، فقرہ کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کے آخر پہ ڈاٹ لگایا جاتا ہے جس کو فل سٹاپ کہتے ہیں۔ کاما یہ ایک مختصر وقفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کا ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے لیکن ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے۔ جس طرح ہم لیٹرز لکھتے ہیں، اپلیکیشنز لکھتے ہیں، اور اس طرح مختلف اپلیکیشنز وغیرہ میں اوپر لکھا جاتا ہے دی ہیڈ ماسٹر یا دی پرنسپل، اس کے بعد کاما لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بات کا ایک حصہ ادا ہوا ہے تو اس کے بعد دی پرنسپل کے بعد کاما لگا دیں گے۔ اس کے بعد مثلاً گورنمنٹ ہائی اسکول نظام پور، تو ایک بات اور کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن بات ابھی جاری ہے، اس کے بعد پھر کاما لگا دیں گے۔ نیچے لکھیں گے گجرانوالا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب فل سٹاپ لگایا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم زیادہ نیمز وغیرہ لکھتے ہیں، مثلاً اسلم، انور اور اکبر، تو ہر نیم کے بعد کاما لگاتے جائیں گے۔
اور آخری نیم سے پہلے کاما نہیں لگائیں گے بلکہ اینڈ لکھیں گے. مثال کے طور پہ اسلم کے بعد بھی کاما، انور کے بعد بھی کاما، آگے اینڈ لگا کے کوئی اور نیم لکھنا چاہیں تو وہ لکھا جائے گا. اسی طرح میں انگور، کھجور اور سیب کھاتا ہوں، تو ہر لفظ کے بعد کاما لگاتے جائیں گے اور آخری لفظ سے پہلے اینڈ لکھا جائے گا. مثال کے طور پہ آئی ایٹ ڈیٹس کاما گریپس اینڈ مینگوز اور ایپلس. اس طرح تو ہر لفظ کے بعد کاما لگتا جائے گا اور آخری لفظ سے پہلے کاما نہیں لگائیں گے بلکہ اینڈ لکھیں گے. اب جی مارک آف انٹیروگیشن، سوالیہ نشان. تو جتنے بھی کیا، کیوں، کب، کہاں، کیسے والے الفاظ ہیں وہ سوالیہ سینٹینسز کی نشاندہی کرتے ہیں. تو ہر سوالیہ فقرے کے آخر پر، ہر سوالیہ سینٹینس کے آخر پر کویسچن مارک یعنی سوالیہ نشان لازمی لگائیں. یعنی جو بھی فقرہ وائی سے، وین سے، ویئر سے، وٹ، ہاؤ، ڈو، ڈز، ڈڈ سے شروع ہو وہ سوالیہ فقرہ ہوگا اور اس کے آخر پہ ہمیشہ کویسچن مارک یعنی سوالیہ نشان لگایا جائے گا. پھر سنیں کوئی بھی فقرہ وائی سے، وین، ویئر، وٹ، ہاؤ، ہو، ڈو، ڈز، ڈڈ اس سے شروع ہو فقرہ تو وہ سوالیہ فقرہ کہلائے گا. اس کے آخر پہ کویسچن مارک لگایا جائے گا. مارک آف ایکسکلیمیشن یعنی استجابیہ نشان. تو استجابیہ نشان ہمیشہ کچھ انٹرجیکشنز ہوتے ہیں جو خوشی، غمی یا حیرانی کے وقت منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یا کچھ فریزز نکلتی ہیں. اچانک خوشی کی خبر سننے سے، حیرانی کی خبر سننے سے یا خدا نخواستہ غم کی خبر سننے سے اچانک جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یا فریزز نکلتی ہیں اور بعض اوقات تو پورا سینٹینس ہی منہ سے نکل جاتا ہے تو اس کے آخر پر ہمیشہ سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں یعنی استجابیہ نشان لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہرا، الاس، او، واو، ہائی، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے آخر پہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے. اور اگر فقرہ ہے پورا فقرہ ایکسکلیمیشن پر مشتمل ہے یعنی خوشی، غمی یا حیرانی پر مشتمل ہے، مثال کے طور پہ ہرا آئی ہیو ون دی میچ، تو پھر کیا کریں گے؟ ہرا کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن لگا دیں گے، آگے پھر فقرے کے آخر پہ فل سٹاپ لگا دیں گے. اور اگر پورا سینٹینس ہی انٹرجیکشن پر مشتمل ہے تو پھر فقرے کے آخر پہ ایکسکلیمیشن مارک لگا دیں گے. ایپسٹرافی کا ایک علیحدہ میں لیکچر دے چکا ہوں، اس کو ذرا دوبارہ سن لیں. بہرحال ایپسٹرافی یہ ہوتی ہے مثلا احمد بک، احمد کی کتاب، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جاندار ہو تو اس کے بعد اوپر ایپسٹرافی لگا کے آگے ایس لگا دیں تو پھر کا، کی، کے میننگ آ جائیں گے. لیکن آج کل تو پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جو بے جان چیز ہے یا بے زبان چیز ہے ادھر ایپسٹرافی اور ایس کا استعمال نہیں کرنا بلکہ ادھر آف کا استعمال کرنا ہے، آب، او ایف، آب. لیکن اب نیا جو جدید دور آیا ہے اس میں اجازت مل گئی ہے کہ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی آپ ایپسٹرافی استعمال کر لیں. اب جی انورٹڈ کاماز، کوٹیشن مارکس بھی اس کو کہتے ہیں. تو جب کوئی بھی اقتباس لکھا جائے تو اس کو انورٹڈ کاماز میں کلوز کریں، شروع میں اور اینڈ میں انورٹڈ کاماز کا استعمال کریں تاکہ اقتباس کی، کوٹیشن کی نشاندہی کی جا سکے. تو یہ سنگل انورٹڈ کاماز بھی لگائے جا سکتے ہیں اور ڈبل بھی، دونوں کی اجازت ہے. اور بالخصوص ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈبل، دو کامیں دونوں طرف لگاتے ہیں. جو ریئل اور ایکچول ورڈز ہوتے ہیں کسی کے منہ سے نکلے ہوئے تو ان کو کلوز کرنے کے لیے ہم دو کامیں لگاتے ہیں یعنی انورٹڈ کاماز کا استعمال کرتے ہیں. تو کالن کا مطلب ہے درمیانہ وقفہ. یہ فل سٹاپ کے نیچے جو کامہ ہوتا ہے اس کو کالن کہتے ہیں. سیمی کالن، بلکہ کالن ہوتا ہے جس طرح نسبت کی علامت ہوتی ہے میتھ میں، یعنی اوپر بھی فل سٹاپ اس کے نیچے بھی فل سٹاپ، تو اس کو کالن کہتے ہیں. اور سیمی کالن ہوتا ہے کہ اوپر فل سٹاپ اور اس کے نیچے کامہ ہوتا ہے یعنی وقفہ. اور ڈیش اور ہائفن
ڈیش ذرا چھوٹی ہوتی ہے، ہائیفن بھی شکل تو وہی ہوتی ہے، لیکن یہ جس کو انگلش میں انڈر اسکور آپ کہہ سکتے ہیں، انڈر اسکور وہ بھی ڈیش کی ایک قسم ہی ہوتی ہے۔ اور پرنتھیسس یہ بریکٹ کا استعمال ہوتا ہے جب کوئی سمجھ لیں کہ ایکسپلینیٹری سینٹینس لکھنا ہو تو وہ بریکٹ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں مزید تو آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ ٹیکسٹ بک اپنے سامنے رکھیں گے اور پڑھیں گے، اور کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی پیش آئے، مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹ میں کویسچن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔